بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج 15واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ سورت نمبر 17 ہے، 17 نمبر سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 111 ورسز ہیں، 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہیں اس کے اندر، اور یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی تھی۔ اس سورت کا نام بنی اسرائیل اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیے ہیں، اور جو ہے اس کے اندر بڑے ہی جو ہے وہ خاص واقعات بیان ہوئے ہیں، جن میں سے جو سٹارٹ میں ہی سب سے پہلی آیت ہے وہ واقعہ معراج ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم اس کو لے گئے اس لیے کہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں جو واقعات بیان ہوئے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک سمجھ لیں ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب سے، ہر چیز سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ سبحان اللہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی عجیب واقعے پر ہم کہتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس پر کہا جاتا ہے سبحان اللہ، یعنی کہ کیا بات ہے، اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو سبحان اللہ زی کہہ کے اللہ رب العزت معراج کے واقعہ کو بیان فرما رہا ہے۔ تو ہر عیب و نقصان سے پاک ہے وہ ذات، اور یہ اس میں اللہ رب العزت کا جو اسم ہے وہ سبحان، یعنی کہ یا سبحان، اگر کوئی شخص اس نام کا ورد کرے تو اللہ تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یا سبحانو، اس کا ورد کوئی کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پاک نام سے پکارے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اس میں فرمایا کہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، یہ جسمانی معراج کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نبوت کے 11ویں سال 621 AD 621 عیسوی میں 27 رجب کی رات کو، اور پیر کی یہ رات تھی، سوموار کی رات تھی، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی۔ اس واقعہ سے پہلے، جسمانی معراج سے پہلے، روحانی یا خواب والی معراج جو ہے وہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اور بھی آپ کو خواب کی معراج اللہ پاک نے نصیب فرمائی۔ لیکن اس جسمانی معراج میں، جس میں آپ اپنے جسم سمیت اللہ تعالیٰ کے حکم سے
मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से आसमानों तक, अर्श तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अर्श तक जो है वो सफ़र किया। तो इस रात में अल्लाह ताला ने 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ की। ये 27 रजब की रात थी, 621 ईस्वी, नबूवत का 11वां साल था और मक्के में थे। तो ये जो सुबहान अल्लाह जी, जैसे हमने पहले बयान किया कि सुबहान अल्लाह जी, ये कलमा बहुत अजीम और बहुत अजीब चीज़ पर बोला जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि मेराज का जो वाक़या बड़ा ही ख़ास था, बड़ा ही अजीम था, और इस वाक़े को सुनकर कुफ़ार ने बहुत शोर मचाया। तो अगर ये ख्वाब होता तो उस पे कोई बड़ी बात नहीं थी, कुफ़ार इस पर शोर ना मचाते। तो हकीकत में ये जिस्म के साथ, रूह के साथ आपका ये सफ़र था। और यहाँ पर मस्जिद हराम से मुराद हरम शरीफ है, मक्का शरीफ से लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो है अपने बैतुल मक़दस की तरफ जो है वो सैर करवाई। तो ये मेराज हज़रत उम्मे हानी, हज़रत अबू तालब की बेटी थी, उनके घर में आप ठहरे हुए थे उस रात। तो उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मेराज फरमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप जो है, आपको अल्लाह के प्यारे हबीब को जो है जिब्राईल अमीन साथ लेकर गए, और बैतुल मक़दस जो है, चूँकि मक्का मुअज़्ज़मा से काफ़ी दूर था, बहुत दूर है, उस वक़्त के हिसाब से 1 महीना ट्रैवलिंग का टाइम लगता था, 1 महीना सफ़र का लगता था। तो दूर वाली मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते थे। और वो जो दूर वाली मस्जिद है, तो इससे बैतुल मक़दस से मेराज कतई तौर पर यकीनी है। और ये याद रखिए कि इन अल्फाज में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ये फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, और ये यकीनी मेराज है। अल्लाह की आयत से, ये अल्लाह ताला ने अपनी कुरान पाक में आयत से इसको जो है वो साबित किया। तो जो मेराज के वाक़े का इनकार करता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मोजज़े का और कुरान की इस आयत का इनकार करता है, तो वो कुफ़र का इर्तिकाब करता है। और जो आसमानी मेराज का मुनकर होता है, वो गुमराह होता है, क्योंकि उसका सबूत सही अहादीस में से है। बैतुल मक़दस की जैसे कि यहाँ पे आयत में फरमाया, बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने इस बैतुल मक़दस के इर्द-गिर्द बहुत सारी निशानियाँ रखी हैं और बरकतें रखी हैं। तो इसमें ये जो बहुत सारी निशानियाँ और बरकतें हैं, वो इस तरह से कि उस इलाके में अल्लाह ताला ने सरसब्ज़ ज़मीन है, और फलों से लदे हुए बाग हैं, जारी नहरें हैं, और चश्मे भी हैं, और उसके अलावा दीनी बरकतें भी हैं। बहुत सारे अम्बिया कराम, अल्लाह ताला के नबी इसी सरज़मीन पर तशरीफ़ लाए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और बहुत सारे अम्बिया जो हैं वो इसी जगह पर तशरीफ़ लाए, और बहुत सारे नबियों की यहाँ पर जो है वो मज़ार शरीफ है, उनके कब्रें हैं, और उनकी यहाँ पर वही की जगह भी यहीं पर है। तो इसी आयत से ये साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे बंदे, यानी कि अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आसमान में और लामकाम में बुलाकर वो निशानियाँ दिखाई जो तमाम रसूलों ने सुनी हुई थी। लेकिन जैसे रब की ज़ात, अर्श और कुर्सी, लौह व कलम, जन्नत और दोज़ख, ये तमाम जो है ये निशानियाँ अम्बिया कराम ने इनकी खबरें अपने उम्मतों को दी थी। लेकिन प्यारे हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपनी आँखों से दिखा दी। तो इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे पूरा जो मेराज का वाक़या है, इसमें जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़े फ़र्ज़ किए, और इसी में नमाज़ें फ़र्ज़ की। तो जो हमें अत्तहियात पढ़ते हैं अपनी नमाज के अंदर, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये जो है ये मुकालमा है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए, तो इन अल्फाज के साथ अल्लाह पाक की बारगाह में जाकर आपने सलाम अर्ज़ किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जवाब इरशाद हुआ, फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया, वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हम पर सलामती हो और सारे मोमिनों पर सलामती हो। अल्लाह के प्यारे हबीब वहाँ पर भी अपनी उम्मत को नहीं भूले। और फिर जिब्राइल अमीन ने उस वक़्त पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अल्लाह के प्यारे हबीब ने मेराज
जो है वो अपनी उम्मतियों को नसीब फरमा दे। तो जो मोमिन नमाज जो है वो अदा करता है, प्यारे हबीब ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज जो है ये मोमिन की मेराज है, ये अपने प्यारे रब से मुलाकात है। उस मुलाकात की नीयत करके उस शौक और ज़ौक में, उस आजिज़ी और इनकिसारी में जब आप बैठते हैं, जब आप नमाज अदा करते हैं, जब आप इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहते हैं, जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहते हैं, जब सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला कहते हैं, और जब अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु कहते हैं, तो उस वक्त बंदे का तसव्वुर ये होना चाहिए कि मैं अपने रब के सामने हाजिर हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है और मेरे रब का अर्श मेरे सामने है, वो मुझे देख रहा है। मुझे उसको देखने की शायद ताकत नहीं, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। और ये हदीस जिब्राइल में यही मजमून जो है अल्लाह के प्यारे हबीब ने बयान फरमाया कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे करो जैसे तुम उसको देख रहे हो, जैसे उससे हम कलाम हो रहे हो। आगे चलते हैं। इस सूरा के अंदर आयत नंबर 4 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़दैना इला बनी इसराइल फिल किताबि लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैनि वलतअलुन्न अलुवन कबीरा, कि हमने बनी इसराइल को ये बता दिया था कि तुम जमीन में 2 बार फसाद करोगे और तुम जरूर बड़ा गरूर करोगे, तकब्बुर करोगे। और जब इनमें पहली दफा फसाद फैला, पहला वादा आया, तो हमने उनके ऊपर अपने बड़े सख्त लड़ाई करने वाले बंदे भेज दिए और वो तुम्हारे शहरों के अंदर घुस गए और उन्हें तुम्हें तलाश करके तुम्हें सजा दी। ये अल्लाह का एक वादा था जो तुम पर पूरा हुआ। और फिर हमने उन पर उलट कर तुम्हारा हमला कर दिया, यानी कि तुम्हारी मदद की। वह अमददनाकुम बिअमवालिम व बनीना वजअलनाकुम अक्सर नफीरा, तो उसके बाद जब तुम लोगों ने तौबा कर ली तो हमने उलट कर तुम्हारा हमला उनके ऊपर, तुम्हारे दुश्मनों के ऊपर हमला जो है वो उलट दिया और तुम्हें माल से और बेटों से और औलाद से तुम्हारी मदद की और तुम्हारी तादाद को बढ़ा दिया। इन अहसन तुम लिअनफुसिकुम, अगर तुम भलाई करोगे, इफ यू डू गुड डीड्स दिस विल बी गुड फॉर योरसेल्फ, अगर आप अच्छे काम करोगे तो ये अच्छे काम तुम्हारे ही काम आएंगे। वइन तुम फलाहा, तो अगर बुराई करोगे तो उसका नुकसान भी तुम्हें ही पहुंचेगा। और फैज़ा जा अवादुल आखिरति लियसूअ वजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रतिन वलियुतब्बिरू मा अलौ तदबीरा, यानी कि अगर तुम फिर अल्लाह ताला के वादे को जिन्होंने तोड़ा, जब दूसरी दफा उन्होंने अल्लाह के वादे को तोड़ा और जमीन में फसाद फैला दिया, तो उस वक़्त वो फिर जालिम बादशाह तुम्हें सताएंगे। और उन्होंने इतना सताया कि तुम्हारे चेहरों पर परेशानी आ गई। और उस वक़्त एक हेरोडस बादशाह था जो रोमन बादशाह था, रोम का बादशाह था, और फिर दूसरे बादशाह थे, उनमें से बख्त नसर था एक। और ये वो जालिम बादशाह थे जो अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइल के ऊपर मुसल्लत कर दिए थे। ये बनी इसराइल जो थे, इन्होंने अल्लाह के नबियों को कत्ल किया था। इन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम, इन्होंने याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की थी और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। तो उस वक़्त जो है इन्होंने जब ये अल्लाह ताला के नबियों को कत्ल किया और फसाद फैलाया ज़मीन के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ऊपर काफिरों को मुसल्लत कर दिया। और ये काफिर लोग जो थे, ये बादशाह बड़े जालिम थे और इन्होंने बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी और मस्जिद अक्सा जो उससे पहले हैकल सुलेमानी कहलाती थी, इसको शहीद कर दिया। और आज भी दीवारें गिरी है वहां पे, उसकी सिर्फ आखिरी निशानी बची है जहां पर यहूदी जो है वो इबादत करते हैं और रोते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा था, इनको पहले बता दिया गया था कि तुम लोग जरूर 2 दफा फसाद करोगे और 2 दफा तुम्हारी हालत बुरी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने वादे को यहाँ पे पूरा फरमाया और फरमाया कि फिर उसके बाद आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा, बेशक ये कुरान जो है ये हिदायत देता है, ये सीधा रास्ता दिखाता है जो सबसे सीधा है उन तमाम कौमों को, और उसके अलावा खुशखबरी सुनाता है मोमिनीन को, जो लोग नेक अमल करते हैं उनके लिए बड़ा अजर है। और इंसान बड़ा जल्दबाज है। आयत नंबर 11 में फरमाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वयदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला, इंसान बड़ा जल्दबाज है,
جب یہ کبھی غصے میں آ جاتا ہے یا کسی وجہ سے تو پھر برائی کی دعا بھی مانگتا ہے. تو لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنی حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کب عطا فرمانا ہے. اگر اسی وقت بندہ جو ہے اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے اس کا نقصان ہو جائے. جیسے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نضر ابن حارث جو کافر تھا، اس نے کہا تھا کہ اے اللہ، اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر ہم پر پتھر برسا دو، ہمارے اوپر عذاب بھیج دو. تو اس کی یہ دعا قبول ہوئی کہ وہ دنیا میں ہی قتل کر دیا گیا اور قتل ہو گیا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد کافر ہیں. یہ جو جلد باز اور اس طرح کے جو نافرمان ہیں، یہاں سے اس سے مراد کافر ہیں، کیونکہ یا پھر وہ عام انسان ہیں، جب ان کو غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو گالیاں نکالتا ہے، اپنے بال پیٹتا ہے، اپنا سینہ پیٹتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے چہرے پر مارتا ہے یا گالیاں نکالتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں کو کوستا ہے یا اپنے بہن بھائیوں کو کوستا ہے، اور وہ غصہ کرتا ہے اور کبھی کہتا ہے جا تیرا ستیہ ناس ہو، کبھی کہتا ہے جا تو تباہ و برباد ہو جائے. تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے تو اس کا کنبہ، اس کے بیوی بچے تباہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کی دعا کب قبول کرنی ہے. آیت نمبر 13 میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کی قسمت، ہر انسان نے جو کچھ کیا اس کی کتاب اس کے گلے میں لٹکا دی ہے. یعنی کہ اور پھر فرمایا کہ اس کو ہم نکال لیں گے قیامت والے دن، جس کو وہ کھلا ہوا دیکھے گا. اور پھر حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ پڑھ، اب تم اپنی کتاب کو پڑھو، آج خود ہی اپنا حساب کرو. تو یہاں پر جو ذکر آیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام اس طرح کا سیٹ کیا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ساتھ ہر وقت فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ہر نیکی اور بدی وہ لکھ رہے ہیں، اس کتاب کے اندر لکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرما دیا وہ یہ کہ تمہاری گردن کے اندر اس دن وہ کتاب لٹک رہی ہوگی. اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے دماغ کے اندر یادداشت ہوتی ہے، میموری ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ گردن کے اندر اللہ رب العزت نے اسی طرح سے کوئی میموری سیل یا کوئی چیز اس طرح سے لگائی ہوئی ہے جس کے اندر جو بھی ہے وہ لاگ بن رہا ہے، ہمارا جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ایک عمل لکھا جا رہا ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ کتاب کی شکل میں ہمارے گلے میں لٹکا دے گا. تو اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ پڑھو اب تم اپنی کتاب کو، اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج خود ہی اپنا حساب کر لو. اور پھر آگے فرمایا کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو بندہ ہدایت پا گیا، جس نے اللہ کے رستے کو پکڑ لیا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بھلائی اسی کے لیے ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، تو جو بہک گیا، جو گمراہ ہو گیا، جو ڈیوییٹ ہو گیا اللہ کے رستے سے، تو اس نے اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچایا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، فرمایا کہ اس دن کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر فرمایا کہ جب ہم لوگوں کو ایسے ہی عذاب نہیں کر دیتے، جب تک ہم ان کو ہدایت نہ دیں، جب تک ان میں رسول نہ بیچ دیں، جب تک ان کو حقیقت نہ بتا دیں، اور لوگ اللہ کے رستے سے دور ہوتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر عذاب آتا ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل کے اوپر جو ہے یہ کمانڈمنٹس آئی تھی، یہ کمانڈز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے، تمہیں حکم دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اسی کو پوجنا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کتنی رب کی کریمی ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ جو دوسرا حکم دیا ہے وہ سوچئے کہ کیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، مگر وبالوالدین احسانا، اپنے والدوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے. یہ حکم دے دیا، تم پر فرض کر دیا. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، دے بیکم اولڈ ایج، اگر ایک یا دونوں یعنی کہ ماں اور باپ دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو جائے، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تو پھر جب وہ اس عمر میں پہنچ جائیں
تو پھر ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، ان کے آگے سختی سے بات نہیں کرنی ہے، اونچی آواز میں جواب نہیں دینا ہے، ان کی کسی بات کو رد نہیں کرنا ہے، ان سے اچھی اچھی بات کرنی ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اگر تمہیں کوئی بات کہہ دیں تو جیسے انسان کبھی جو ہے غصے میں آ کہتا ہے اوہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، انسان کبھی غصے میں آ جاتا ہے تو اس طرح کی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے غصے کو ضبط کرے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے بڑی نرمی کے ساتھ کریم نرم بات کرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے لیے عاجز ہو کر اپنے کندھے بچھا کر رکھے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے یہ دعا کرتا رہے کہ اپنے رب سے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب تو میرے ماں باپ کے اوپر رحم کر دے جس طرح مجھے بچپن میں انہوں نے رحم کر کے پالا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ خود حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، اور یہ یاد رکھیے کہ بڑا ضروری ہے، یوں تو ہر وقت ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، بلا ضرورت جب ان کو ضرورت نہ ہو تو پھر بھی ان کی خدمت کرنا جو ہے وہ ثواب ہے، لیکن جب ان کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اگر بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرے، اگر ان کی ضرورت ہے رزق یا کسی اور چیز کی بھی تو بچوں کو اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اولاد منہ سے ایسی بات نہ نکالے جس سے پتہ چلے کہ اس کے ماں باپ کو یہ بات بری گزری ہے، ان کو بری لگی ہے، تو ماں باپ کو ان کا نام لے کر نہ پکارے بلکہ ادب کے ساتھ پکارے، ان کو رسپیکٹ کے ساتھ بلائے، اور ماں باپ سے ایسے نہ بولے جیسے نوکروں سے بات کرتے ہیں یا اپنے سے برابر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اور بیٹا اپنے ماں باپ کو اپنے سے چھوٹا نہ سمجھے، اپنے سے حقیر نہ سمجھے۔ بیٹا بے شک جہاں بھی پہنچ جائے، بیٹی جہاں تک بھی ترقی کر جائے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو اپنے سے چھوٹا یا اپنے برابر نہ سمجھے، اور ہمیشہ ان سے اچھی اور نرم الفاظ میں بات کرے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ ڈانٹ کر بات نہ کرے، سختی میں بات نہ کرے۔ اور جب یہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے طبیعت، دل وہمی ہو جاتا ہے، غصہ جلد آتا ہے، تو پھر ان کی جو اس وقت کی جو بدخلقی ہوگی، ان کی درستگی ہوگی، ان کی جو سختی ہوگی، اس کو آرام سے برداشت کرے، ٹھنڈے دل سے سنے اور ٹھنڈے دل سے بات کرے۔ تو جب انسان جو ہے وہ اس کے علاوہ ان کے اپنے ماں باپ کی کے حق میں دعا کرے، اور دوسرا یہ کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے لیے نیک دعا کرتا رہے۔ یا اللہ رب العزت خود دعا کرنے کے لیے آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کے لیے ہر وقت جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ہے ان کو حق دو، ان کو خیرات کرو، ان کی مدد کرو، اور مسکینوں کی مدد کرو، اور مسافروں کی مدد کرو، صدقہ دو، خیرات دو، ان کی ہیلپ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ تبذر جو ہے، تبذیر یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اسراف ایک چیز ہے اور تبذر اور چیز ہے۔ اسراف ہے فضول خرچ کرنا، اور تبذر ہے کہ اس کو غلط جگہ پر خرچ کرنا۔ تو غلط جگہ پر خرچ کرنا جو ہے، یعنی کہ ایسا کام، ایسی چیز کے لیے خرچ کرنا جو کہ حرام ہے، اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ کا دیا ہوا جو رزق ہے اور اس کی نعمتیں ہیں، اس کو اڑانے والے، اس کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 29 میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا تنگ کر لو کہ لوگ خرچ کرنا ہی بند کر دو، یعنی کہ اتنے کنجوس اور مائزر نہ بن جاؤ کہ تم اس کو خرچ کرنا ہی چھوڑ دو، اتنے مین نہ ہو جاؤ، اور نہ ہی اتنا زیادہ اس کو خرچ کرو کہ بعد میں خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تو پھر درمیانہ راستہ اختیار کرو، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کچھ اپنی ذات پر، اپنے بچوں کو خرچ کرو، اور کچھ کل کے لیے بچا کے رکھو تاکہ تمہیں مفلسی کا ڈر نہ ہو، غربت کا ڈر نہ ہو۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याकुम, फरमाया कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो। अब कुफार जो थे, जाहल जो उस वक़्त अरब मुआशरे में बेटियों को कत्ल कर देते थे, तो इसलिए कि एक तो ये कि हमारी इज्जत में फ़र्क पड़ेगा, जब ये बेटियां बड़ी होंगी, इनकी शादी करेंगे तो हमारा कोई दामाद बनेगा, तो उसको वो अपनी बेइज्जती समझते थे, अपनी शान में वो इज्जत में कमी समझते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे फरमाते हैं कि अपनी मुफलिसी के डर से इनको कत्ल ना करो, बेशक उनका कत्ल बहुत बड़ी खता है। और फिर फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, आयत नंबर 32, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास भी न जाओ, बेहयाई के पास भी न जाओ, जिना के पास भी न जाओ, बेशक ये बहुत बड़ी बुरी हयाई है, बेहयाई है और बहुत ही बुरा रास्ता है। और फिर फरमाया कि यानी कि वो काम और वो अमल जो इंसान को बदकारी की तरफ ले जाएं, बुरे रास्ते पर ले जाएं और गुनाह कबीरा की तरफ ले जाएं, यानी कि छोटे गुनाह जिनको इंसान छोटे गुनाह समझ के इग्नोर कर देता है, वो गुनाह जो है तुम्हारा रास्ता खोलते हैं उस तरफ कि जो बड़े गुनाह की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बड़े गुनाह की तरफ जाने वाले रास्तों से भी बचो, यानी कि अपनी नज़र को बचाओ बद नज़री से, गैर औरत को देखने से और गैर औरत के साथ अकेले टाइम गुजारने से और किसी भी तरीके से जो कि अल्लाह की हदों से निकलने का बायस बने, और उन चीज़ों से बचे। इसी वजह से ये पता चलता है कि जिना जो है वो कत्ल से भी बदतर जुर्म है, क्योंकि कत्ल की सजा तो कत्ल है, जबकि जिना की सजा संसार करना है, क्योंकि जिना गुनाह भी है और बेहयाई भी है और इससे इंसान की नस्ल भी खराब होती है। आगे चलते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो अपनी निशानियां बयान फरमाई हैं और फरमाते हैं कि हमने आयत नंबर 41 में कि वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन लियज़्ज़करू, हमने इस कुरान में तरह तरह से बयान कर दिया कि ये लोग समझें और ताकि इससे अपनी जो है वो हिदायत हासिल करें। लेकिन काफिरों की जो है उनको हिदायत नहीं मिलती, वो शैतान के पीछे लगे हुए हैं और वो उनको हिदायत नहीं मिलती मगर उनकी नफरत और गुस्सा बढ़ता है। तो ये जो कुफार थे, जितना उनको जो है वो तालीम की जाती थी, जितना उनको तरबियत की जाती थी, जितना उनको तबलीग की जाती थी, उतना वो अल्लाह के कलाम से और अल्लाह के हबीब से दूर भागते थे। और इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत वालों के हालात बयान किए हैं और फिर आयत नंबर 58 में अल्लाह ताला, क्योंकि इस सूरा के अंदर कुछ क़यामत के हालात भी बयान हो रहे हैं और उसमें से एक निशानियों में से एक निशानी ये है, व इम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामति औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। फरमाया कि कोई शहर, कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा कि जो बच जाए कि क़यामत से पहले हम हर शहर को तबाह कर देंगे। यानी कि क़यामत से पहले हर शहर, कोई जल्दी कोई बाद में, वो शहर जो है वो तबाह हो जाएंगे और उनके ऊपर अजाब आएंगे। और यही ऐसा जो है वो अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। और इस वक्त यहाँ पर जो है वो यानी कि पहली जो सूर फूंका जाएगा उससे पहले पहले यहाँ पर जो है ये फरमाया कि सब लोगों की हलाकत हो चुकी होगी। जो लोग उस वक्त जिंदा होंगे तो उस वक्त फरिश्ते इसराफील को हुक्म दिया जाएगा कि सूर जो है वो फूंका जाए। जब वो ट्रम्पेट को ब्लो करेंगे तो उस वक्त एक सीटी की आवाज़ आएगी और जो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जाएगी और लोग उस चिंगार से जो है वो मर जाएंगे। और उसके बाद फिर जो है वो इससे क़यामत कायम होगी। और इसी आयत से रिलेटेड हज़रत इब्ने मसऊद फरमाते हैं कि जिस जगह पर जिना और सूद की कसरत हो जाए, जिन जिन जगहों पर, जिन मुल्कों शहरों में जिना और सूद की कसरत हो जाए, वहाँ पर अल्लाह ताला हलाकत भेज देता है, वहाँ पे मौत आ जाती है किसी ना किसी तरीके से। कभी वबाएं आ जाती हैं, कभी वहाँ पे कोई और मसला आ जाता है, कोई और हलाकत आ जाती है। और इसी तरह से फरमाया, कुछ उलमा ये कहते हैं कि हलाकत जो होती है नेक बस्तियों के लिए होती है और अजाब जो है वो अल्लाह ताला के जो मुजरम होते हैं उनके लिए होता है। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं।
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت نمبر جو ہے 60 کے اندر فرمایا کہ تمہارے رب کے قابو میں ہر چیز ہے، تمام انسان تمام لوگ تمہارے رب کے قابو میں ہیں، اور ہم نے تم کو وہ نہیں دکھایا جو تمہیں خواب میں دکھایا گیا تھا، مگر یہ ایک آزمائش ہے لوگوں کے لیے۔ وَالشَّجَرَةَ مَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور وہ پیڑ جس پر قرآن میں لعنت ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، تو فرمایا کہ ہم ان کو ڈراتے ہیں مگر ان کی سرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تو اس آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ پہلے تمہیں خواب میں دکھایا گیا تھا اس میں تمہیں معراج جو ہے وہ دکھا کے ہم نے ثابت کر دیا۔ اس میں آسمانی معراج کا ثبوت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جا کے اپنی آنکھوں سے بیداری کی حالت میں لامقام میں جا کر اللہ رب العزت کے جو نشانیاں ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا، جنت اور دوزخ اور میزان اور پل صراط اور سارے معاملات جو اللہ رب العزت نے دکھانا چاہا ان کو دکھایا۔ اور اس کا جو ہے اس واقعے کا انکار جو ہے وہ کفار نے کیا اور مذاق اڑانے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ فوراً پکار اٹھے کہ اگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر وہ سچ کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو صدیق کا لقب ملا اور ان کا نام صدیق مشہور ہو گیا، یعنی کہ سچا۔ اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ زندیق اور کافر ہو گئے۔ یہ جو شجر ملعونہ یعنی کہ ایسا درخت جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت کی ہے، وہ تھوہر کا درخت ہے جو جہنم کے اندر اگے گا اور یہ دوزخیوں کو کھانے کو ملے گا، جس کے اوپر سپائکس ہوں گی، اور اس پر بھی جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ کفار نے مذاق اڑایا کہ کیسی آگ ہے جو درخت کو جلا نہیں سکے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو تم، وہ وقت آئے گا جب ہم تمہیں دکھائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 60 آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو ہم نے زمین میں اور خشکی میں اور تری میں ان کو سواریاں عطا فرمائیں اور ان کو پاک صاف چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یعنی کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں انسان ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ رب العزت نے سواریاں عطا کی۔ اس میں آپ ذرا غور کیجئے، ہاتھی ایلیفنٹ کتنا بڑا ہوتا ہے لیکن انسان کے اختیار میں ہے، بیل اور بھینسیں جو ہیں ان میں کتنی طاقت ہوتی ہے لیکن وہ انسان کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے سامنے مسخر کیا ہے، اور اسی طرح سے گھوڑے انسان کے قابو میں دے دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 71 میں فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اور اس دن ہم بلائیں گے ہر جماعت کو تم میں سے، یعنی کہ تم سب لوگوں کو گروپوں کی شکل میں آؤ گے، اور ہر ایک جماعت کا امام ان کا لیڈر ان کے ساتھ ہوگا، تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھ کر خوش ہوں گے، اور جن کا بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوشی خوشی سے پڑھیں گے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں دیکھیں گے۔ اور جو اللہ کی ہدایتیں پا کر بھی اس دنیا میں اندھا بن کے رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن بھی اندھا ہی اٹھائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ اس آیت میں جو ہے وہ بیت کا اور طریقت کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ہر شخص کو، ہر گروپ کو، ہر جماعت کو اپنے امام کے ساتھ بلائے گا، جس کے ساتھ چلتے رہے روز قیامت اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو اس سے جیسے کہ پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کا ساتھ اختیار کرو۔ اس طرح 5ویں سوال میں فرمایا کہ نیک لوگوں کا ساتھ، اللہ کے نبیوں کا، شہیدوں کا، صدیقوں کا، صالحین کا ساتھ کتنا ہی پیارا ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ ہم تم سب لوگوں کو جماعتوں کی شکل میں اپنے اپنے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو یہاں پر تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کسی کو اپنا پیشوا بنا لینا چاہیے تاکہ اس سے وہ دین سیکھ سکے، تاکہ سیدھے رستے پر چل سکے، اور جس طرح ہم دنیا میں
یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں کسی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں سیکھتے ہیں، اسی طرح دین بھی کسی کے پاس بیٹھ کے اس کی صحبت اختیار کر کے سیکھنا چاہیے، لیکن یہ اللہ والے لوگ ہونے چاہیے، نیک لوگ ہونے چاہیے، خالی دنیا داروں کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ فرمایا کہ اس آیت میں، آیت نمبر 78 میں 4 نمازوں کا حکم آ گیا، اس میں ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، اور عشاء کے ٹائم جو ہے اس کا حکم آ گیا، کیونکہ یہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات گئے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز جو ہے اس کو سیپریٹ بیان کیا، وقرآن الفجر، کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے فجر کے وقت، اس وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے بڑا ہی مبارک ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ انا قرآن الفجر کانا مشہودا، اس کے اوپر گواہ قائم ہوتے ہیں، جو فرشتے رات کی ڈیوٹی دے رہے تھے آپ کے ساتھ وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، اور جو فرشتے دن کی ڈیوٹی دینے کے لیے آئے ہوں گے وہ بھی اس وقت جمع ہوتے ہیں، اور نماز کے بعد جن کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، اور جن کی ڈیوٹی ابھی شروع ہوتی ہے وہ یہاں پہ رک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ فجر کے وقت رات کے جو محافظ فرشتے ہیں وہ یہاں پہ نماز میں شامل ہوتے ہیں، اور ٹوٹل جو محافظ فرشتے ہیں، جو نگران ہیں، جن کو گارڈین کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ان کی تعداد 60 ہے، 60 فرشتے اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، اور 2 فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت اس کے ساتھ بیٹھے حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا بھی بہتر ہے، جتنے زیادہ نیک لوگ اکٹھے ہوں گے اتنی ہی زیادہ نماز کا بھی ثواب ہوگا۔ اور اس سے اگلی آیت میں تہجد کی نماز کا حکم ہے، اس کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں نیند چھوڑ کر اللہ کے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے۔ کہ اے میرے حبیب، ہم آپ کو جلد ایک ایسی مقام محمود والی جگہ عطا فرمائیں گے، روز قیامت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جہاں پہ آپ کو شفاعت عطا فرمائے گا، جہاں پہ ساری مخلوق جو ہے اس پر رشک کرے گے، اور سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد یہ جو آیت ہے اس کو یاد کر لیجئے، یہ بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 80، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کہ آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی ڈیفرنٹ سٹی میں جاتے ہیں، ڈیفرنٹ نئی جگہ پر جاتے ہیں، تو اس وقت یہ دعا پڑھیں۔ آپ نے یہاں سے لاہور سے کراچی سفر کیا، یا کہیں اور کسی بھی جگہ، کسی بھی شہر سے کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 85 کے اندر کہ یہ کافر جو ہیں یہ پوچھتے تھے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا کہ سوال کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ یہ روح کیا ہے۔ یہودی ان کو کہتے تھے یہ سوال کرو، تو اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ جواب دیا، فرمایا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ فرمایا روح میرے رب کے حکم سے ایک خاص چیز ہے، اور اس کا علم کسی کو بھی نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ تو یہ عالم امر کی مخلوق ہے، اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں رہ کر ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور اس وقت جو ہے وہ یہودیوں نے کہا تھا 3 سوال پوچھیں، جا کے کفار مکہ کو کہا تھا، تاکہ پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں یا نہیں۔ ایک تو پوچھا کہ واقعہ ذوالقرنان کیا ہے، اور پھر روح کا سوال کیا گیا، تو اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا۔ تو اگر تینوں یہ جواب دے دیں تو تب بھی سچے نبی نہیں ہیں، اور اگر جواب نہیں دیں تو تب بھی سچے نبی نہیں ہیں۔ تو یہ سوالات کیے، تو پہلے 2 سوالوں کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل کے ساتھ ان کو جوابات دے دیے، جبکہ جو روح کا سوال تھا اس کی حقیقت ان کو کھول کر بیان نہ فرمائی، کیونکہ یہ رب کا حکم اتنا ہی تھا کہ ان کو اتنا ہی بتایا جائے۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اس میں آیت نمبر جو ہے وہ اگین وہی جس طریقے سے کفار نے، ہم نے پچھلی آیت صورتوں میں بھی پڑھا کہ کفار کہتے تھے کہ آپ
اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیوں نبی بنا کر بھیجا، فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ہدایتیں بھیجی، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان قالوا بعث اللہ بشر رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو ہی، ایک انسان کو ہی، ایک بشر کو ہی اپنا رسول بنا کر بھیج دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، یہ آیت نمبر 94 اور 95 ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم پھر فرشتے ہی بھیجتے، یعنی کہ زمین میں تو انسان رہتے ہیں، تو انسانوں میں ہم نے ایک انسان کو جو ہے وہ اپنا رسول بنا کر بھیجا، اگر زمین میں فرشتے رہتے تو پھر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتوں کو ہی نازل کرتے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنی اور بھی اس میں نشانیاں اور وہ باتیں، ہر ایک آیت کا اپنا ایک مقصد ہے، ایک مطلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 جو ہے نشانیاں عطا فرمائی، اس کا ذکر ہے۔ تو اس سے آگے جو ہے یہ سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی ہے، ہم سورہ الکہف جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ یہ سورت جو ہے یہ بھی مکی ہے، اس کا نمبر 18 ہے، 18ویں نمبر پہ 18ویں ترتیب میں یہ سورہ ہے قرآن پاک میں، 110 آیتیں ہیں اس میں اور 12 رکوع ہیں۔ تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو، کیو، کہ جو کیو ہے یعنی کہ غار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے تھے، وہ اپنا دین بچانے کے لیے اپنا شہر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے شہر سے باہر نکل گئے اور جا کے پہاڑوں کے اندر، غار کے اندر پناہ لے لی۔ تو اس کی نسبت سے اس سورت کا نام کہف ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے، قیامت کی کچھ باتیں ہیں، خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں بالکل کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ تو یعنی کہ ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ پاک ہے، وہ رحمت والا ہے، وہ کرم والا ہے، اور وہی ہے جو جس کی ساری شان سب سے بلند ہے، اسی نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی بھی، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں کچھ بیان کر دوں کہ یہ جو سورہ ہے سورہ کہف، اس کے بارے میں اس کے بڑے فضائل ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو جمعہ والے دن پڑھے یا اس کی 10 آیتیں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے اگلے جمعہ تک محفوظ رکھے گا۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم شریف کی کتاب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی فرسٹ 10 آیت، پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائے گا، ایک روشنی دے گا، ایک لائٹ دے گا، اور اس کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے، اللہ کا کوئی بچہ بھی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، تو یعنی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ کتنا بڑا بول اپنے منہ سے نکالتے ہیں۔ تو آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کتنی عجب بات ہے، کتنی عجیب نشانی ہے، یہ دوست، یہ لوگ، یہ میرے جو بندے تھے، یہ غار میں، پہاڑ کی غار کے اندر، جنگل کے کنارے پر چلے گئے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تو یہ اس میں چند باتیں یہ بتا دیں کہ اصحاب کہف انسان ہیں، یہ مرد تھے ان کے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے جوان تھے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذ اول فتیۃ، آیت نمبر 10 میں اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ یہ جو آیت ہے بڑی خاص ہے۔ جب انسان گمراہی میں بھٹکتا پھرے اور اس کو کوئی رستہ نہ ملے تو یہ دعا مانگ کے
اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے راہ ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو نوجوان تھے انہوں نے غار کے اندر، پہاڑی کے اندر جا کے پناہ لی اور بولے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے اور ہمیں کامیاب عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس غار کے اندر سلا دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ 310 سال بعد، 309 سال کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو یہاں پہ یہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی تعداد تقریباً اندازاً جو بیان کی گئی ہے وہ 7 ہے، اور ان کے نام ہیں کہ یملیخا، مکسلمینا، مرتونس، بتیونس، سارینونس، زونوانس، کشفیت، تنونس، اور ان کے کتے کا نام تھا قطمیر۔ تو یہ تفسیر خازن اور خزائن العرفان تفسیروں میں یہ نام لکھے گئے ہیں۔ ان کی تاثیر یہ کہی جاتی ہے کہ اگر لکھ کر دروازے پر لگائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، کسی کے مال میں، اپنے مال میں، ویلتھ میں رکھے تو اس کو چوری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تو ان کا واقعہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگ بت پرست ہو گئے۔ رومن امپائر تھی، جو لوگ انہوں نے زبردست لوگوں پر ظلم کیے۔ تو ایک شہر تھا، اس شہر کے اندر یہ 7 لوگ تھے، یہ ایمان والے تھے، اور اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور اس دقیانوس بادشاہ کا زمانہ تھا جو ہر بندے کو، جو بھی مومن تھا، اللہ کا نام لیتا تھا، اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ تو یہ لوگ اپنا ایمان، اپنا دین بچانے کے لیے اپنا جان، اپنی مال، اولاد، گھر، ہر چیز چھوڑ کر بھاگے، جو کچھ بھی تھا اس شہر میں سے چھوڑ کر بھاگ گئے، اور شہر سے دور ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے اور وہاں پہ جا کے سو گئے۔ تو ان کے ساتھ کچھ ان کے پاس پیسے تھے، اور ان کا ایک کتا تھا جو اس غار کے باہر پر بیٹھ گیا اور سو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے 300 سال تک سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، جیسا کہ یہاں پہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کے ان کو سلا دیا۔ اور پھر آخر کار یہ بادشاہ مر گیا، دقیانوس مر گیا۔ کئی بادشاہتیں بدل گئیں، اور ایک بادشاہ بیدروس، اس کا نام بھی بیدروس تھا، وہ مسلمان تھا اور نیک تھا۔ اس کی حکومت 60 سال چلی۔ اس کے زمانے میں لوگ پھر قیامت کے منکر ہونے لگے۔ 60 سال اس کی حکومت ہو گئی تو اس کے زمانے میں لوگ قیامت کے منکر ہونے لگے۔ تو اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ہمیں دکھا کہ جو قیامت میں اٹھنے پر دلیل ہو، تاکہ یہ میری جو قوم ہے ان کو میں دوبارہ سیدھے رستے پر لے کے آؤں۔ تو پھر اللہ کے حکم سے اصحاب کہف جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیدار کیا، ان کو زندہ کیا، ان کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھے تو وہ حشاش بشاش تھے، وہ فریش تھے۔ تو ان میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا کہ تم جاؤ، بازار جاؤ اور کچھ پیسے لے جاؤ اور کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، لیکن بڑے دھیان سے جانا، چھپ کے جانا، کسی کو بتانا نہیں ہے، کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ جب وہ شہر میں آئے، دیکھا تو سارے شہر کا جو ہے وہ نقشہ چینج ہوا ہے، وہاں پہ بلڈنگز چینج ہوئی، ہر چیز چینج ہے، بازار بدل گئے ہیں، لوگ بدل گئے ہیں۔ تو وہ ایک روٹی والے کی دکان پر گئے، روٹی خریدی۔ جب اس کو پیسے دیے تو وہ اس نے پیسے ہاتھ میں پکڑ لیے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، یہ کوائن جو ہے 300 ایئرز اولڈ ہے، تمہارے پاس ضرور کوئی خزانہ ہے، تمہارے پاس کوئی ٹریجر ہے، بتاؤ تمہارے پاس خزانہ کدھر ہے۔ تو تب انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا، اور بادشاہ کو تک یہ بات پہنچی۔ تو بادشاہ اور اس کے دیگر شہر والے ان کو دیکھنے کے لیے غار تک آئے، اور بادشاہ نے ان سب لوگوں سے ملا اور سلام کی، اور جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان کی زیارت کی۔ اور پھر لوگوں کو اس نے خطاب کیا کہ ہمارا رب جو لوگوں کو 300 سال تک سلانے کے بعد زندہ کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ قیامت میں مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ پھر جو ہے وہ زندہ کرے گا۔ یہ حضرات جو ہیں پھر اس کے بعد اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ اپنی جگہ پر جا کر سو گئے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پہ فرمایا کہ یہ ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی بناتے ہیں، اس غار کے اوپر ہم کوئی مسجد بنا دیتے ہیں۔ اور بادشاہ نے وہاں پہ غار کے سامنے مسجد بنانے کا حکم دیا، وہاں پہ لوگ ہر سال جمع ہوتے تھے اور عید کی طرح خوشی مناتے تھے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے تفسیر خازن اور خزائن العرفان میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سے کچھ ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں
اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں یا شہید ہیں، ان کی جو ہے وہ ان کے عرس بنانا یا ان کی یادگار پہ یا ان کے جو ہے مزار پہ جانا یا اس وہاں پہ جو مسجد بنانے کا جو ثبوت ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اگلی آیت میں کہ آیت نمبر 17 یہاں پہ ختم ہوتی ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو اللہ تعالی ہدایت دے اس کو تو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ جس کی مت مار دے، جس کی عقل خراب کر دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ لفظ غور کیجیے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، نہ تو اس کو کوئی ولی ملتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی مرشد ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کا نہ تو کوئی مددگار ہے، یہاں پہ ولی کے معنی مددگار ہے، ہیلپ کرنے والا، کہ جو گمراہ ہوتا ہے، جو اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے، اس کا اللہ کے راستے کی طرف جانے کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی مرشد ملتا ہے، نہ ہی کوئی دین بتانے والا ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مرشد بھی عطا کرتا ہے اور ان کو مدد کرنے والے ولی بھی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کی بات ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارا واقعہ جو ہے ادھر بیان ہوا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، تو یہ جب ہم نے مسجد کی جو بات کی، یہ آیت نمبر 21 کے اندر بیان کیا گیا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہاں پہ مسجد بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے بڑا غلط کام کیا کہ مسجد کیوں بنا دی، ادھر یادگار کیوں بنا دی۔ اگر یہ غلط ہوتا تو پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے بڑا غلط کام کیا۔ 11ویں سپارے میں مسجد زرار کو ڈھانے کا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار جو منافقوں کی مسجد تھی اس کو گرایا، بلکہ جلایا اللہ کے حکم سے، لیکن اس مسجد کے بارے میں اللہ نے کہیں پہ حکم نہیں دیا کہ اس کو جلا دو، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صالحین اللہ کے ولی تھے، یہ لوگ، وہاں پہ مسجد بنائی گئی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کے پاس اللہ کے پاس جا کے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ زیادہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور اپنے محبوبوں کی مسجدوں میں، جیسے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک نماز کا ثواب جو ہے 50,000 نمازوں کے برابر ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تو ان مقامات کی زیارت کرنی مسلمانوں کا پرانا طریقہ ہے۔ صرف مسجد یا اس جگہ پہ شیلٹر بنانا وہ صرف اس لیے کہ جو لوگ آتے ہیں اگر وہاں پہ زیارت کرنے ان کے لیے آسانی ہو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ صحابہ کہف جو تھے 7 تھے، کوئی کہتا ہے کہ 8 تھے، کوئی کہتا ہے کہ 6 تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی اس کی اصل تعداد جو ہے وہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ نے اس صورت کے اندر بھی اس کو ظاہر نہیں فرمایا۔ تو اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 28 کے اندر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ اے پیارے حبیب، ان لوگوں کے ساتھ اپنا دل، اپنی جان لگا کے رکھو، جو اپنے مانوس رکھو، جو صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اپنے حبیب کا مکھڑا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے پیارے حبیب، ان کو نہ چھوڑ اور کہیں اوروں کے پیچھے نہ جا۔ اور اس کے علاوہ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور اس کا کہا نہ ماننا، اس کو فالو مت کرنا، ان کے پیچھے نہ چلنا جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، جن کے دل سے اللہ کا ذکر نکال دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ حد سے آگے گزر گئے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی یاد نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کے فرائض کو، اس کی شریعت کا خیال نہیں کرتے، ان لوگوں کی جو ہے وہ مریدی کرنا، ان کے پیچھے چلنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو حقیقت میں شیخ اور مرشد تو ہے ہی وہ جو پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر چلے اور آپ کے دین کا حقیقی معنوں میں پیروکار ہو اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی سکھائے۔ اور اسی لیے یہاں پہ یہ فرما دیا گیا کہ ان لوگوں سے بچو کہ ایسے لوگ جو ریاکار ہیں، جو تکبر کرنے والے ہیں، جو حرص کرنے والے ہیں، جو غریبوں کا مال کھانے والے ہیں، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنا دین برباد نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو اللہ کے ولی ہیں،
جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے پیارے حبیب کی بات کرنے والے ہیں، جو علم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بڑے اونچے مقام جو ہے وہ بنائے ہیں، اور انہی کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان کے لیے اعلیٰ مقامات اور اعلیٰ جو ہے انعامات بنا دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، آیت نمبر جو ہے وہ 38 میں، یہ پیچھے سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ ایک شخص نے اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا اس کے پاس باغ تھا اور بڑے اس میں پھل پودے لگے ہوئے تھے، اور جب اس نے اپنے دوست کے ساتھ لے کے تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کہنے لگا دیکھو میرا باغ کتنا بڑا ہے، کتنا خوبصورت ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا مال ہے۔ اور یہ کہنے لگا کہ میرا خیال تو یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے باغ کو کچھ نہیں ہونے والا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی یا کوئی ایسی بات ہے کہ میرا یہ باغ تباہ ہو جائے گا۔ تو اس وقت اس کے ساتھی نے اس کو جواب دیا کہ کیا تم اللہ سے کفر کرتے ہو؟ یہ آیت نمبر 37 میں یہ مکالمہ بیان ہوا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنے رب سے کفر کرتے ہو، اس رب نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہیں ایک انسان بنایا ہے۔ تو وہ اللہ تو واحد ہے، رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو تم کیوں نہیں کہتے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے کہ جو کچھ ہے سب رب کا دیا ہوا ہے، اور جو کچھ طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگلے دن جب وہ بندہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا سارا باغ جو ہے وہ الٹ گیا، رات کو طوفان آیا، باغ اس کا سارا تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور اس وقت جو ہے وہ ہر چیز نیچے گری ہوئی پڑی تھی۔ اور اس وقت وہ بولا کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں نعمت دے تو اس وقت شیخیاں نہ مارو، اس وقت اس کو جو ہے وہ بریگ نہ کرو اس کے اوپر، اور بڑا تکبر نہ کرو کہ اس کے اوپر یہ نہ کرو کہ میں جناب میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، میں بڑا وزیر ہو گیا ہوں، میرے پاس بڑا عہدہ مل گیا ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑا علم ہے، میں بڑا نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو، عاجزی اور انکساری اختیار کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے اپنے جان مال عزت آبرو اور پراپرٹی اور کاروبار کو دیکھ کر تو یہ دعا پڑھو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ پڑھ لو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے محفوظ کرے گا، دشمنوں سے محفوظ کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ بے برکتی سے محفوظ کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ رب العزت آیت نمبر 46 میں بیان فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ فرمایا کہ یہی مضمون پیچھے بھی بیان ہوا ہے کہ مال جو ہے، یہ ویلتھ جو ہے، اور جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں، یہ دنیا کا ایک زینت ہے، یہ دنیا کی ایک خوبصورتی ہے، یہ دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہنے والا ہے۔ حقیقت میں جو چیز ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی اچھی باتیں تو وہی ہیں جن کا ثواب تمہارے رب کے پاس ہے۔ یاد رکھیے یہ مال اور اولاد کافروں کے لیے یہ جو ہے یہ عذاب ہے، اور مومن کے لیے یہ نعمت ہے، کیونکہ مومن اپنے مال سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتا ہے اور خرچ کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی وہ دین کو سیکھتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے اور دین کو پھیلانے والا بنتا ہے۔ تو جس کے بچے اور اولاد اور جس کا مال اس کو دین کے چیزوں میں اس کی مدد کریں تو اس کے لیے وہ عذاب نہیں ہے، اس کے لیے بلکہ وہ نعمت ہے، اور باقیات الصالحات میں جائے گا، اس کا اجر اس کو آخر میں بھی ملے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں، اس میں آیت نمبر 60 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے، آگے کافی ساری آیتیں جو ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کو مختصراً بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی حکمتیں سمجھنا بڑی ضروری ہیں۔ تو 5-10 منٹ میں ایکسٹرا لوں گا تاکہ ہم جو ہے آج کا سبق مکمل کر سکیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی ان کے ساتھ یوشع بن نون، جن کو انگلش میں جوشوا کہا جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے
حکم سے جو خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے، ہوا ایسے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی ایک گروپ تھا، ایک گیدرنگ تھی، ایک جماعت تھی، ان میں بڑی شاندار تقریر کی، واز کیا. تو کسی نے پوچھا واز کے بعد کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کوئی آپ سے بڑا بھی عالم ہے اس دنیا میں، کوئی آپ سے زیادہ علم والا بھی ہے اس دنیا میں؟ تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ نہیں. تو اس وقت رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم سے بڑے عالم جو ہیں وہ میرے نبی خضر علیہ السلام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہاں پہ جاؤ جہاں پہ دو دریا ملتے ہیں، دو سمندر ملتے ہیں. تو اس وقت یہ واقعہ سارا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ اپنے خادم یوشع ابن نون کو ساتھ لیا اور وہاں پر چلے گئے. یہ دو دریا، یہ دو سمندر جو تھے، ایک بحر فارس ہے، پرشین گلف ہے، اور ایک بحر روم ہے. وہاں پہ یہ دو سمندر ملتے ہیں. تو یہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے ملنا تھا. تو جب وہ چلے، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لی انہوں نے، اور مچھلی جو تھی وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی، فرائیڈ تھی، روسٹڈ تھی، واٹ ایور، پکی ہوئی مچھلی تھی. وہ ان کا جو تھا یوشع بن نون جو تھے، انہوں نے اپنے تھیلے میں وہ مچھلی اٹھائی ہوئی تھی تاکہ اس کو ہم کھائیں گے جب وقت آئے گا کھانے کے لیے. تو فلما بلغا مجمع بینہما، آیت نمبر 61، فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ دو دریا مل رہے تھے، تو اس وقت وہ کچھ ایسے محسوس ہوا ان کو جیسے کہ وہ تھک گئے. تو انہوں نے وہاں پہ ریسٹ کیا. جب ریسٹ کیا تو اس وقت بھول گئے، اور یوشع ابن نون جو تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی خود بخود جو کہ پکائی ہوئی مچھلی تھی، وہ تڑپی اور ہلی اور تڑپ کر وہ زندہ ہو گئی اور چھلانگ مار کے وہ پانی کے اندر چلی گئی. اور اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، اور وہ سمندر کے اندر ایسے گئی، اس کے اندر ایک پانی کے اندر ٹنل بن گئی، ایک سرنگ بن گئی، وہ سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی. یعنی کہ پانی کے اندر جو تھی اس کی وہ سرنگ بن گئی، وہ پانی آپس میں ملا نہیں. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، پھر جب وہ وہاں سے آگے نکل گئے اور رستے میں رکے تو فرمایا کہ اے، اپنے خادم سے کہنے لگے کہ کھانا لے کے آؤ، اس سفر میں ہم تھک گئے ہیں. یہ بڑی کام کی بات ہے. جب تک تو وہ خضر علیہ السلام کی طرف سفر کر رہے تھے تو اس وقت وہ تھکے نہیں، وہ چل رہے تھے. اور جب وہ اس مقام سے آگے نکل گئے، بھول گئے رستہ نکل کے آگے نکل گئے، تو اس وقت ان کو تھکاوٹ محسوس ہو گئی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. تو مشقت ان کو ہوئی، تھکاوٹ ہوئی، تو کہنے لگے کہ واپس چلتے ہیں. اس وقت انہوں نے بولا کہ میں تو بھول گیا ہوں اس مچھلی کو، مجھے شیطان نے بلا دیا کہ وہ تو سمندر کے اندر اپنا رستہ بناتے ہوئے بڑے عجیب طریقے سے نکل گئی تھی. اور پھر فوراً بولے کہ ہم تو واپس چلیں گے. ما کننا نبغی فرتدا علی آثارہما قصصا، یہ آیت نمبر جو ہے 64 ہے. فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں پہ انہوں نے جا کے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی رحمت میں سے اس کو ایک خاص علم لدنی عطا فرمایا تھا. تو اس وقت ان کو جا کے انہوں نے بولا کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کا ساتھ اختیار کروں، مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں گے اس شرط پر کہ جو علم اللہ نے آپ کو سکھائے وہ مجھے بھی سکھائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ اگر آپ میرے ساتھ ٹھہریں گے تو میرے اس علم کو برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا. آپ کیسے صبر کر پائیں گے اس چیز کا جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے. اور یہ بات قرآن پاک میں بیان فرمائی، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہ آپ اس پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو خبر نہیں دی گئی. تو انہوں نے عرض کی کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بولا کہ I will not disobey you، کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا، اور جب تک کہ آپ خود اس کو بیان نہیں کریں گے. تو بات چلتی ہے. پھر وہاں سے وہ چلے تو ایک دریا پہ پہنچے تو ایک کشتی کا واقعہ ہے. وہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی والے نے ان سے پیسے نہیں لیے، لیکن جب دریا میں پہنچے تو انہوں نے کشتی کو نقصان پہنچا دیا خضر علیہ السلام نے. تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا پھر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس بندے نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، آپ اس کی کشتی کو توڑ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، کہ تم سے صبر نہیں ہوگا.
تو قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترحقنی من امری یسرا، اور مجھ پر آپ گرفت نہ کریں، مجھ سے بھول ہو گئی۔ اور پھر جہاں سے وہ چلے تو ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک بچہ تھا جو میدان میں کھیل رہا تھا، تو اس وقت اس کو جو ہے وہ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑ کے مار ڈالا۔ تو اس وقت پھر موسیٰ علیہ السلام بولے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے ایک بچے کو، ایک جان کو مار ڈالا بغیر کسی وجہ کے، یہ تو آپ نے بڑی بری بات کی ہے۔ تو اس پر اعتراض کیا۔ تو یہاں سے 16واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ تو فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ نہیں ٹھہر پائیں گے، صبر نہیں ہو پائے گا۔ تو پھر انہوں نے عرض کی کہ اے خضر ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، کہنے لگے کہ اگر اس کے بعد میں ایک دفعہ کوئی اور سوال میں نے پوچھا تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا عذر پورا ہو جائے گا۔ تو یہاں سے وہ چلے، پھر وہ ایک شہر میں پہنچے، یہ شہر تھا انطاکیہ کے نام سے، اس کو انگلش میں اینٹیوچ یا اینٹیوک بولتے ہیں۔ اور اس شہر میں جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان لوگوں نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، کوئی کھانا نہیں دیا، ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور ان کو جگہ دینے سے انکار کر دیا۔ تو چلتے وہاں سے انہوں نے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو اس وقت پھر بولے موسیٰ علیہ السلام کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو ٹھیک کرنے کی ان سے مزدوری ہی لے لیتے، ہم تھکے ماندے ہیں، ہماری شیلٹر بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، تو کچھ لے لیتے ان سے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اب میں تمہیں ان کی بات بتاتا ہوں، ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے آپ جدا ہو جائے میرے سے۔ یہ 3 کا جو عدد ہے وہ پورا ہو گیا، 3 دفعہ کی جو حد ہے وہ پوری ہو گئی، اس کے بعد ہم اکٹھے نہیں چل سکیں گے۔ اب ان باتوں کا میں آپ کو مطلب سمجھاتا ہوں۔ وہ جو کشتی تھی وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، لیکن دریا کے دوسرے کنارے پر ظالم لوگ تھے، وہ جو کوئی اچھی کشتی ہوتی تھی، اچھی شپ ہوتی تھی، بوٹ ہوتی تھی، اس کو وہ چھین لیتے تھے اور لوگوں سے چھین کے وہ اپنے بادشاہ کے پاس لے جاتے تھے۔ تو میں نے اس میں عیب لگا دیا تاکہ وہ دیکھیں گے کشتی کو نقصان ہے تو وہ اسے نہیں چھینیں گے، اور وہ غریب آدمی اپنی کشتی کی مینٹیننس کر لے گا، اس کو صحیح کر لے گا، اور پھر اس کو اپنے رزق پہ وہ اپنے رزق جو ہے کمانے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ جو ہے وہ مسلمان تھے، تو مجھے یہ شک ہوا، مجھے ڈر ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو کفر کی گمراہی میں نہ ڈال دے، ان کو سرکشی میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر اور پاک صاف ان کو جو ہے وہ زیادہ بہتر اجر جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور وہ رہی وہ بات دیوار والی، تو وہ تو بڑے یتیم اور غریب بچوں کی دیوار تھی، وہاں پہ بہت یتیم بچے رہتے تھے اس شہر میں، اس دیوار کے نیچے ان کے باپ نے جو ہے وہ ایک خزانہ، ایک ٹریجر، ایک ویلتھ جو ہے وہ چھپائی ہوئی تھی، اور اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو اللہ رب العزت نے چاہا، تیرے رب نے چاہا کہ وہ بچے جب اپنی جوانی کو پہنچے تو اس وقت ان کا وہ خزانہ ان کو مل جائے۔ وما فعلتہ عن امری، میں نے کوئی کام اپنے کام سے نہیں کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کے حکم سے ہے۔ اور اس سے یہ ایک نقطہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد کسی کو بنایا جائے، جب آپ کسی کے پاس بیٹھیں تو اس کا ادب اور احترام لازمی ہے۔ بے جا سوالات کرنے منع ہیں، لیکن کام کے سوالات آپ کر سکتے ہیں۔ پھر استاد جو بات سمجھائے آپ کی سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حیا فرماتا ہے۔ یہ جو بچوں کی جو آخری بات دیوار والی بات تھی، اس میں یہ اس کے بارے میں ہوتا ہے، فرمایا کہ یہ جو بچے تھے وہ اس کی نسل میں، ان کی نسلوں میں 8 نسلیں اوپر، یعنی کہ دادا پردادا ان کے اوپر 8 جو نسلیں تھی اوپر، 8 steps above in the family tree، تو وہاں پہ ان کا جو باپ تھا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی تھا۔ اور اس میں روح البیان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی جو حیا ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی جو دولت ہے اس کا حیا کیا کہ وہ بچ جائے، اور یہ لوگ بچے جب بڑے ہوں تو اپنی اس جو ہے اس کو حاصل کر لیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔
اس کے علاوہ یہاں پہ ذوالقرنین کا واقعہ ہے اور پھر یہ سورہ کہف ختم ہوتی ہے. یہ آخری واقعہ میں بیان کر کے تو اس آج کے درس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ذوالقرنین جو ہیں وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی. کہا جاتا ہے ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ ان کا جو ہیلمٹ تھا اس کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے. یا یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 جو ہیں وہ حکومتیں عطا فرمائی تھیں. اللہ بہتر جانتا ہے. تو قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا. تو یہ اللہ کا بندہ جو تھا انہوں نے زمین میں سفر کیا. سفر کرتے ہوئے وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں پہ آگے انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ سورج ڈوبنے کی جگہ ویسٹ کی طرف چلے اور دیکھا کہ آگے کیا دیکھا کہ پانی تھا اور وہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا. اور اس وقت وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو دیکھا, ایک کچھ لوگوں کو دیکھا. تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ کہنے لگے کہ یا تو اس قوم کو ہم ان کے اوپر سختی کریں یا ان کے ساتھ نرمی کریں. تو لیکن جس نے ظلم کیا اس کو ہم ان قریب سزا دیں گے. یہ آیت نمبر 86 اور 87 پڑھ رہا ہوں میں. اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جائے گا وہ اس کو برا عذاب دے گا, اور جو اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کام کر دیں گے. تو یہ ان کی تبلیغ تھی وہاں پر. اور پھر اس کے بعد سمت با سببا 89 میں فرمایا کہ وہ پھر وہاں سے چلا, یعنی کہ ذوالقرنین وہاں سے پھر چلے. اب وہ ایسٹ کی طرف چلے, پہلے ویسٹ کی طرف گئے پھر ایسٹ کی طرف گئے, مشرق کی طرف گئے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونه سترا. جہاں تک کہ سورج نکلنے والی جگہ پر پہنچے اور ایک ایسی قوم کو دیکھا, ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے لیے کوئی کپڑا بھی نہیں پہنتے تھے اور وہ ایسے ہی پھرتے تھے, اور من دونہا سترا کہ انہوں نے کوئی آڑ نہیں تھی سورج سے چھپنے کے لیے. وَكَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا. اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ حتی اذا بلغ بین السدین. اور یہ لوگ جو تھے کوئی بات نہیں سمجھتے تھے, ان کی زبان بڑی مختلف تھی. تو پھر وہاں سے وہ چل کے ایک ایسی جگہ پر پہنچے. یہ آیت نمبر 93 میں فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے. یہ بہت ہائٹ والے پہاڑ تھے, اونچے اور سٹیپ اور سیدھے پہاڑ تھے, بالکل ایسے جیسے دیوار ہوتی ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو یہاں پہ فرمایا بین السدین, یعنی کہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. وجد من دونہما قوما. اس جگہ پر جو ہے ایک قوم رہ رہی تھی, اور یہ قوم ایسی تھی کہ جو کوئی بات ایسے لگتا تھا سمجھتے نہیں. تو ذوالقرنین نے ان سے, ان لوگوں نے آ کے ذوالقرنین کو بولا کہ آیت نمبر 94 میں قالوا یا ذوالقرنین انا یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج قبیلے کے لوگ ہیں یہ آتے ہیں ہماری زمینوں میں اور فساد کرتے ہیں, لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, ہر چیز اٹھا کر لے جاتے ہیں. تو آپ ہماری مدد کریں اور ان کے درمیان یہاں پہ کوئی دیوار بنا دیں, کوئی ڈیم بنا دیں, تاکہ یہ ان کا رستہ بند ہو جائے اور یہ دوبارہ یہاں پہ آ کے ہمیں ٹیررائز نہ کر سکے. تو اس وقت انہوں نے ذوالقرنین نے بولا کہ تم میری مدد کرو اور ایسے کرو کہ تم لوہے کے میٹل کے بنے ہوئے بڑے بڑے جو ہیں وہ تختے لے کے آؤ. اور ان کو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ وہ تختوں کو لگا دیا اوپر سے لے کے نیچے تک, اور اس 2 پہاڑوں کے درمیان جو جگہ تھی اس کا ڈیم بنا دیا, بڑی اونچی ساری وال بنا دی. اور وہ بنانے کے بعد اس کو گرم کیا, اس لوہے کو, وہاں پہ آگ جلائی. جب وہ لوہا سرخ ہو گیا تو اس کے اوپر سے انہوں نے جو ہے وہ سیسا ڈال دیا, اور سیسا ڈال کے اس پر گرم جو پگھلا ہوا تانبا ہے وہ ڈال دیا. اور جب وہ بن گیا تو وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار جس کو کہتے ہیں, جس میں کوئی کسی قسم کا سوراخ نہیں تھا, وہ بن گیا. تو پھر فرمانے لگے فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ کہ اب ان کو کوئی طاقت نہیں ملے گی کہ یہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہیں توڑ سکیں گے, اور جب تک یہ میرے رب کا وعدہ نہیں آئے گا, یعنی کہ جب تک اللہ کا وعدہ نہیں آئے گا یہ لوگ اس دیوار سے آزاد نہیں ہو سکیں گے. اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. تو اس وقت یہ دیوار ٹوٹ جائے گی, جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ آزاد ہو جائیں گے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے تھے, اور جب یہ قریب ٹوٹنے کے قریب ہو جاتی تھی
تو پھر کہتے تھے چلو اب تھک گئے ہیں، باقی کا کام اب کل کر لیں گے، تو جا کے سو جاتے تھے۔ جب دوسرے دن آتے تو وہ دیوار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی، اور قیامت کے قریب جب وہ وقت آئے گا یا وہ وقت آ چکا تو اس وقت انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ ہم اس دیوار کو کل توڑ دیں گے، تو اس وقت وہ دیوار جو ہے اگلے دن وہ ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک حدیث پاک میں حضرت ام سلمہ نے اس حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے وہ خواب مبارک سے بیدار ہوئے، آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ تھا، اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ ویل للعرب، ویل للعرب، عرب کے لیے بڑی تباہی ہے، عرب کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ خیر، آپ کے چہرے پر یہ پسینہ اور یہ آثار کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ آج رات یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے، جو دیوار ذوالقرنین ہے، اس میں اتنا سوراخ جو ہے وہ بن گیا ہے، یعنی کہ اس رات پہلا جو سوراخ تھا اس کے اندر بن گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی تو وہاں سے وہ موج کے موج، قبیلے کے قبیلے نکلیں گے اور دنیا میں پھیل جائیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ لوگ جو ہیں یہ دنیا میں فساد کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے قیامت سے پہلے یہ قوم پھر اکٹھی ہوگی اور پوری دنیا کے جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کو یہ نقصان پہنچائیں گے، کھائیں گے، ختم کریں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایک بیماری پیدا کرے گا اور یہ قوم جو ہے وہ مر جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کریں گے، اور ان کے جو ہے گردن کے اندر کوئی وائرس، کوئی بیماری آئے گی جس سے یہ لوگ مر جائیں گے، اور اس کے بعد 40 دن بارش ہوگی تو ان لوگوں کی لاشیں جو ہیں وہ سمندر میں بہہ کر چلی جائیں گی۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ایک آیت مبارکہ میں بیان کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتی ہے، آیت نمبر 109، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرما دو کہ اگر سمندر، پوری دنیا کے جو سمندر ہیں، یہ لٹرل میننگ ہے قرآن پاک کے، کہ پوری دنیا کے جو سمندر ہیں ان سب کو ہم روشنائی بنا دیں، انک بنا دیں، سیاہی بنا دیں، اور وہ سمندر ختم ہو جائے گا، اور اس سیاہی سے کوئی اللہ تعالیٰ کی کلمات، اللہ کی باتوں کو، اللہ کی تعریفوں کو لکھنا شروع کرے، تو وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، میرے رب کا کلام ختم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ وہ ایسے ہی اور سمندر بھی لے آئیں پھر بھی میرے رب کی باتیں جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے پیارے حبیب سے بیان فرماتا ہے کہ حبیب ان کو بتا دو میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اور بے شک اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور جو اپنے رب کی طرف رجوع کرے گا، اس کے ملنے کی امید لے کر آئے گا، تو وہ چاہیے کہ وہ نیک کام کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائے، تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ آج یہاں پہ سورہ کہف جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ مریم کل انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور اس سے آگے چلیں گے۔ بہرحال اس میں جو مختصراً جو ہے وہ بات وہی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم نے معراج کا واقعہ جو ہے اس کو پڑھا، اور اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے والدین کے حق میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا کہ کیسے جو ہے اصحاب کہف جو ہے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے، اپنے گھر بار چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گئے۔ اگر امت مسلمہ پہ کبھی ایسا وقت آ جائے کہ جہاں پہ ان کو اپنی جان یا اپنے دین میں سے کوئی ایک چیز جو ہے اس کو چوز کرنا پڑے تو اپنے دین کے اوپر پریفرنس رکھیں، اس کو اہمیت دیں، اور اپنے دین کو بچانے کے لیے مائگریٹ کر جاؤ تاکہ اپنے دین کو بچا سکو اور اپنے دین پر قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسماعیل 5 منٹ کی آ کے سمری بیان کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Bismillahirrahmanirrahim. Today we started with Surah Bani Israel, which is the 17th surah in the Quran, and it's a Makki surah with 111 verses. So in verse 1, it begins with, "Exalted is he and pure is he who took his servant from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa." So this is reference to the Miraj of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And by the way, if you use Ya Subhanu, which is used in the next verse as in the first verse as Subhanalladhi, if you use Ya Subhanu, then Allah subhanahu wa ta'ala will fulfill and answer your dua. So back to the Miraj. The nature of the Miraj was twofold, and it was of two stages. So the first was a kind of a mental or spiritual Miraj, which took place already before this point with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then was the bodily and physical Miraj, which was with the Buraq and that. So it goes on to say, "He who does not believe in Miraj, he denies this verse, and indeed he becomes a kafir." So in the Miraj, Allah subhanahu wa ta'ala showed Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam the signs that other prophets had knowledge of, but they had never seen. In fact, the Miraj is so significant that in our daily salah, we read that dua that Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to greet Allah subhanahu wa ta'ala. So as you all know, At-tahiyatu lillahi, so on. And so the response to that greeting, which is the following part of the same dua, it's like also in the same prayer. So and then in the verses 2 to 6, it says, Allah subhanahu wa ta'ala says, "We gave you Moses with the scripture to guide Bani Israel, and they will cause corruption twice." It also talks about how they're bestowed with wealth and children. In verse 9, it moves on to saying, "This book, the holy book, Quran, is the guide to the correct path and gives good news for people who do righteous deeds, and it assigns to them a great reward and gives them good news." So in verse 13, it says, "On the day of judgment, every person will receive their own record of good deeds and bad deeds." So the two angels that are on your shoulders, they record your good deeds and bad deeds. And on the day of judgment, you receive a bank balance of the actions you commit in the dunya, in your entire life, and it will be around your neck on the day of judgment. In verse 23, there is one of the commandments to Bani Israel, and it is that you should only worship Allah subhanahu wa ta'ala and don't worship other idols, for that is shirk, and to treat your parents well even in old age. And this is actually where the notable phrase فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ is found. So you cannot say even uff to your parents. So indeed, this is the level of respect with which your parents must be treated. Taking care of your parents when they need it is your duty and fard for you. And taking care of your parents when they don't need it is still a good deed regardless. In verses 24 to 27, it says, "The wealth and resources that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon you should not be spent for bad things and should not be wasted, because this is the way of the bad people and the people who are the brothers of the devil." And in verse 29, Allah subhanahu wa ta'ala says, "These resources and wealth should be used in the way of good," to be spent in the way of good with your children as well as education, etc. In verse 32, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Don't do zina, don't be immodest or commit acts of degeneracy." So as we know, zina, because of this, zina is worse than murder, and for this reason, it has a punishment that is also worse than the punishment for murder. So while indeed the places in the verses, the places where zina is commonplace will be met by punishments from Allah subhanahu wa ta'ala. And thinking back to the Miraj, some people, when they receive the signs of the Miraj, like the kuffar who said they don't believe Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the fact that they disbelieve these signs is noted that this is something done by the kafir. So in verse 78, it talks about we should establish prayers at sunset, talking about Maghrib and all that. We mentioned that there are 60 angels with you at all times, as well as 2 angels to write down your deeds. And so praying with other people will only serve to multiply your rewards and good deeds.
So the kuffar in Makkah, they asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam, specifically the Jews, they asked him what the soul is. And he said that it is something about which Allah subhanahu wa ta'ala has given very specific knowledge for us to know. In verse 94 to 95, there was a question by the kuffar. It talks about the questions by the kuffar of Makkah again. Why were the prophets human and not angels? And the response was, if there were angels walking freely on the earth securely, we would have sent the prophet as an angel too. Now we move on. That is the end of that surah. Now we're moving on to Surah Al-Kahf. So in verse 1, it says, Allah subhanahu wa ta'ala has sent the book down with his messenger, and verily the Quran has no deviance. So reciting the first 10 ayat of this surah on Friday, Jummah, that will grant you protection from the Dajjal till the next Friday. And then verses 9 to 12, when you are lost and you need guidance, you should read the dua that is in these verses, because that is the way you can receive guidance from Allah. It talks about the story of 7 men, 7 youth that lived at the time of the Roman Empire. They lived in Kahf, where the ruler was tyrannical, and he would kill those who proclaimed to believe in Allah subhanahu wa ta'ala and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So these 7 men, they escaped and they left their possessions behind and their families, and they went to a cave. So they went to sleep, and Allah subhanahu wa ta'ala kept them protected and safe in this state for 300 years. When they woke, they did not know how much time had passed. The ruler of Kahf had changed, and when they woke, and he was now a Muslim leader who was pious. So the men were hesitant when they woke up from their sleep and they exited the cave. But so they sent one of their men to go into the town and buy some food for them. When he went and bought the food, the merchant saw the currency and said, "This is currency that has been out of circulation for 300 years." And so the entire story was told, and eventually the 7 men were taken to the king, and he was overjoyed at the news. So he ordered a masjid to be built next to the cave where the miracle occurred. In verses 38 to 39, there is a man bragging about the size and health of his garden. In this state, he goes so far as to forget the blessing that was bestowed upon him by Allah subhanahu wa ta'ala, and in order for it to bloom, and so he boasted about it. Indeed, his companion asked him, "Why don't you remember Allah subhanahu wa ta'ala?" Indeed, one night there was heavy storms and rain, and so the garden was destroyed. And we note that wealth and children are like a reward for the mu'min, because they can become a way for you to multiply your rewards through spending wealth on the right path and teaching your children to be on the right path. As we continue Surah Al-Kahf, it talks about Joshua, Yusha bin Nun, and how he was with Musa alayhi salam, and they walked alongside the meeting place of the Persian Gulf and another body of water. And so they walked alongside and had with them cooked fish. And when they came to rest, the fish actually, which was with Joshua, Yusha bin Nun, it came alive and jumped into the water. However, Joshua, Yusha bin Nun, he forgot to inform Musa about this. So later when Musa alayhi salam asked him for something to eat, Joshua said the fish had gone. And he said that it had come alive and gone away, but Shaitan made him forget. As Musa reached Khizr alayhi salam, he asked if he could go along with him. Khizr alayhi salam said that he would be unable to stay with him without asking questions, because he had knowledge about things that Musa alayhi salam did not. So Musa went along with Khizr alayhi salam, and along the journey he asked questions 3 times, and that is when they had to part. The very first time, as they entered a boat, which was a poor man let them use the boat without payment, Khizr alayhi salam damaged the boat at some point, and Musa alayhi salam had to ask, "Why did you do this?" And so Khizr alayhi salam said, "See, didn't I tell you wouldn't be able to be patient?" And then at one point, they both went into a village where they were denied hospitality. And then Khizr alayhi salam repaired a wall that was slightly faltering and about to fall. And they did this despite being denied hospitality. So Musa alayhi salam asked him, "Why did you do this?" Khizr alayhi salam repeated, "See, didn't I tell you wouldn't be able to be patient?" And the third time was Khizr alayhi salam, he killed a child at a certain point in the journey, and Musa alayhi salam again asked the same question. And at this point, Khizr alayhi salam told him he would have
is split off from him. And he explained the reasons why. So he damaged the boat because in the river where they were traveling, there's an evil king that lives and has a kingdom there, and he steals the boats of passerbys that he sees. And he damaged the boat so that the king would not be interested in taking that boat. When he repaired the wall, despite being denied hospitality, there was an orphan's treasure buried under that wall. So if it fell down, then he would have that treasure would have been lost to everyone. When Khizr alayhi salam killed a child, that child would have grown up to be a very evil kuffar and committed lots of deeds that were despicable. That's why he was killed by Khizr alayhi salam. And so now we continue on to verses 87 to 95. This is where we talk about Dhul Qarnayn, a man of Allah, Dhul Qarnayn. He went through the lands and traveled to different peoples. The first was a spring of dark mud where people close by they lived. The second was a people that wore no clothes. And the third, they had a need for a barrier for protection against the evil Juj and Majuj, Gog and Magog, as you might know it. So they, with the manpower they had, they built a wall, very, very tall, coated in lead, and so that each day Gog and Magog, they would try to eat through, but then when they were almost through, they would give up and go back, and overnight the wall would just regrow. And just a side note, Gog and Magog, they are the people who will spread destruction on the earth close to the Day of Judgment, and Isa alayhi salam, he will make dua so that they will get a bug in their neck or a virus, and that will wipe them out. And so this is where Surah Kahf ends. Tomorrow we'll go over Surah Maryam. So that's all. Thank you. Assalamu alaikum. Jazakallah khair Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu muttaqin wassalatu wassalamu ala rasulil nabiyil kareem. या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करते हैं तूने अपने पाक कलाम में से पढ़ने का सीखने को हमें मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की सुन्नतें अपने प्यारे बंदों के तरीके इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा और अपने हिदायत याफ्ता बंदों में दाखिल फरमा और अपने नेक वलियों का साथ, अपने नेक वलियों का रास्ता, प्यारे हबीब अपने प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अता फरमा और हमारे दिलों में भी नूर पैदा फरमा, आँखों में भी नूर पैदा फरमा और हर तरह की बीमारी से, परेशानी से, मुसीबत से निजात अता फरमा और हमें कोई सही राहबर अता फरमा और अपने हबीब के सदका से या अल्लाह हमें बुरे लोगों के, शैतान के साथियों के और नफ्स के शरारतों से हम सब को महफूज फरमा। हमारे बच्चों को और आने वाली नस्लों को क़यामत तक या अल्लाह हमारे दीन को महफूज फरमाना, साबित कदमी अता फरमाना। तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है और जिन्होंने नहीं भी कहा, तमाम सब के ऊपर अपना ख़ुसूसी फजल करम फरमा, उन सब के नेक दिल बातों को पूरा फरमा और जैसे तेरा हुक्म है हम सब के वालिदैन की ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमा, उनकी बीमारियां परेशानियां दूर फरमा। तूने फरमाया कुल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह ताला तुझसे दुआ मांगते हैं तो हम सब के हाज़रीन मजलिस जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी हम सब के वालिदैन की ज़िंदगी में खैर और बरकत अता फरमा, उन पर रहम फरमा। जिनके वालिदैन पर्दा फरमा गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन रहमतुक या अरहमर राहिमीन।